السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور میٹھے بچوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ پیارے بچوں، اب ہم دعا مانگیں گے علم کی، اور پھر ہم کہانی شروع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اچھا میرے پیارے بچوں، ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نئے مسلمان قریش کے ہاتھوں بہت مشکلات اٹھا رہے تھے، اور اس شدید مشکلات کے دور میں جب کہ قریش اپنے ظلم میں بہت زیادہ تیز ہو گئے تھے، تو بہت ہی خوبصورت واقعات ہوئے جن کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ اعتماد انہوں نے محسوس کیا اور وہ مضبوط ہو گئے، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے تھا، الحمدللہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک بہت ہی مضبوط اور بہادر نوجوان تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ زیادہ تر مکہ میں ہونے والے واقعات سے دور ہی رہتے تھے اور اپنے شکار میں مصروف رہتے تھے۔ ابھی تک 6 سال گزر گئے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کے اپنے خاندان کے افراد جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا بھی، لیکن کچھ نے نہیں کیا، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دفعہ ابو جہل جو ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہاڑی کے پاس دیکھا، اور جیسے اس کی عادت تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنی شروع کر دی، اور اپنے غصے میں ایک پتھر اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر لگا اور خون نکلنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس وقت میں ایک عورت یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے، تو وہی عورت حضرت حمزہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے، اور سارا واقعہ بتا دیا۔ ابھی تک حضرت حمزہ مسلمان تو نہیں نہ ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو اپنے خاندان کی عزت کا بہت خیال تھا، اور وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور غصے سے کہنے لگے کہ تمہاری یہ جرت کہ تم نے میرے بھتیجے کو زخمی کیا ہے، جبکہ میں اس کے دین کے اوپر ہوں، یعنی میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھ میں جو کمان تھی اس سے ابو جہل کو مارا۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ جو بنو مخزوم سے تھے وہ کھڑے ہو گئے تاکہ وہ حضرت حمزہ سے لڑیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے بندے جو بنو ہاشم سے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور قریب تھا کہ ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو جاتی، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، حمزہ کو جانے دو، میں نے اس کے بھتیجے کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ مگر یہ خبر کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں ان سب کے اوپر بجلی کی طرح گری، اور یہ اچانک قبول اسلام کا اعلان اس وقت تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبات کی وجہ سے کیا تھا، مگر سبحان اللہ کہ اللہ پر یقین اور اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی ان کے دل میں کہ ان کو اسد اللہ کہا جانے لگا، یعنی اللہ کا شیر، اور ان کا اللہ پر یقین ان کے خاندانی غیرت سے زیادہ بڑھ گیا۔ اب میرے پیارے بچوں، یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے کہانی کے اس حصے سے کیا سیکھا۔ ایک تو یہ بات سیکھی کہ جب کوئی ظلم کرنے والا اپنی حدیں توڑنے لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے یہ کوشش کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے اور اپنے کام پر جمے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں سے مدد بھیجی؟ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دوسری بات یہ میرے پیارے بچوں کہ اگر آپ اپنے خاندان میں یا اپنے دوستوں میں کسی کو دیکھیں جس کو آپ اچھی باتیں بتا رہے ہیں، نماز کا کہہ رہے ہیں، نیکیوں کا کہہ رہے ہیں، اور وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بات سن نہیں رہا، تو میرے پیارے بچوں کبھی بھی دل ہارنا نہیں ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اپنی کوشش نہیں چھوڑنی، اپنی دعا نہیں چھوڑنی۔ جب آپ ان چیزوں پر جمے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ کس طرح سیدھے راستے پر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھ کر کہ آپ کی دعا اور آپ کی کوشش کی وجہ سے وہ بندہ سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ تو کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید توڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلوں میں سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بچوں، کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔